عثمان بھائی، کیا حال ہے آپ کے بھائی صاحب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ تو بالکل ایک دم خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ سے جب بھی حوالے مانگے جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ کے گھر کے اندر 7 ہیں، اور اگر یہ یسوع کے دور میں لکھی گئی تھی تو آپ ان کو پڑھیں گے، ورنہ تو وہ فائدہ نہیں ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، مگر کیا یہ کرائٹیریا آپ قرآن پہ بھی رکھیں گے؟ یا قرآن آپ کے نبی کے دور میں لکھا گیا تھا؟ کیا آپ کے نبی کے دور میں جمع کیا گیا تھا؟ یہ تو حضرت عثمان کے دور کے اندر، جو کہ 24 سال بعد تھے، وہاں پر کمپائل کرا گیا تھا، جب ایک جگہ کے اوپر صحیح ہے زید نے ان کو کرا تھا۔ تو آپ مجھے ذرا بتائیں پھر آپ قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے نبی نے جو ان پہ نازل ہوا، انہوں نے کہا لوگوں نے ہڈیوں پہ کھالوں پہ، کسی نے زبانی، بس وہ جمع کرا ہوا تھا، ایک جگہ پہ تو وہاں بھی موجود نہیں تھا۔ تو کس طریقے سے آپ ان کو کرتے ہیں؟ پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ تو قرآن کے اوپر جو ہے مکمل ہو بھی نہیں سکتا جب تک آپ حدیث پہ بات نہیں کریں۔ حدیث جو ہے وہ تو 220 سال بعد ان لوگوں نے لکھی جو کہ صحابہ تو چھوڑیں، تبا تابعین بھی نہیں تھے، ان کی زبانیں بھی جو ہے وہ عربی نہیں تھی، تو آپ ان پہ کیسے یقین کر لیتے ہیں؟ کیونکہ نماز کا ذکر جو ہے 5 وقت کا قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیثوں سے ہے۔ حدیث 220 سال بعد لکھی گئی تھی، تو میرے بھائی آپ تو مجھ سے زیادہ مصیبت میں شکار ہو جائیں گے پھر تو۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی، کیسے ہیں بشر بھائی؟ خاموشی اس لیے کہ آپ پھر بات ہی نہیں کرتے، نہ رپلائی نہیں کرتے، کہیں بھی اپنے پیجز میں بھی کہیں بھی کمنٹس نہیں کرتے۔ تو کرائٹیریا بہت ہی اچھا بنایا ہے، کیوں نہ اسی میں پرکھیں ہم آپ کی اناجیل کو اور قرآن مجید کو۔ تو آپ نے جتنے اعتراض کیے کہ قرآن نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھا، وہ لکھا نہیں تھا، کیا وہ ایسا تھا ویسا تھا، کیا کبھی اس معیار میں آپ نے اپنی انجیل کو تولا ہے؟ کیونکہ آپ کی انجیل میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جس پیمانے میں تم دوسرے کو تولو گے اسی پیمانے میں تم ہی کو تولا جائے گا۔ یہ جناب مسیح کا قول ہے آپ کی کتاب میں۔ تو آیا اسی معیار جو جناب مسیح نے دیا ہے، دونوں کتابوں کو ہم پیمانے میں تول لیتے ہیں؟ تو آیا ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی، پہلے ہم قرآن مجید سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جو میری کتاب ہے، جو میرا ایمان ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو جمع بندی کا جو ہے وہ کتنے طریقے تھے۔ اس کا پہلی بات ہے کہ وہ اس وقت جو بھی قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی کو وہ آیت یاد کرا دی جاتی تھی، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کاتبین ہوتے تھے، جو حدیث میں نام بھی آتے ہیں، 3 سے 4 کاتبین تھے جو وہ لکھتے تھے سارا نسخہ، اور حافظ اس کو یاد کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے وہ ایک پورا نسخہ تھا، پورا موجود نسخہ تھا جو لکھا ہوا تھا۔ جہاں رہ گی بات عثمان کی جمع بندی کی، تو وہ جمع بندی اسی نسخے کی بنیاد پہ جمع بندی کی تھی، لوگوں کو بلایا گیا تھا، لوگوں کو سینے میں جو اس وقت قرآن محفوظ تھا وہ سنا گیا، اس سے ویریفیکیشن لی گئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاتبین سے قرآن جو ہے وہ لکھوایا گیا۔ ہمارا سورس، ہماری بنیاد تو نبی کے ہاتھ کی ہے نا، ہماری یہ تو نہیں جیسے کہ آپ کی اناجیل جو ہے وہ جناب مسیح آسمانوں پہ چلے گئے۔ آپ یوحنا کی انجیل، لوک، مرکز جتنے بھی ہیں، ان کی ڈیوریشن دیکھیں، 40 سال بعد، 80 سال بعد، 110 سال بعد یہ جو ہے یہ اناجیل آپ نے، آپ کے پاپ تھے جو انہوں نے یہ الہامی جو ہے یہ طریقہ جو ہے انہوں نے کہا جی یہ کتب جو ہے یہ الہامی ہے۔ اس کو وقت آپ کو پتا 40 سے 45 لوگ اناجیل اٹھائے ہوئے پھر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی الہامی جو ہے وہ قرار دے، یہ الگ طریقہ ہے، وہ الگ ٹاپک ہے پہ کیا کیا وہ اس جنگ ہوئی، لوگ لڑے آپس میں مرے کہ ہماری انجیل، ہر فرقہ ہر گروہ نے اپنی ایک جو ہے وہ انجیل اٹھائی تھی، اس کو بھی آپ جو ہے وہ شامل کریں۔ یہ کچھ قرآن کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس وقت حافظ موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ نسخہ موجود تھا، جس سے دیکھ کے ساری ایک جو ہے وہ ایک کاپی سے دوسرا جو ہے وہ سارا ایک حضرت عثمان نے منتخب کیا، نبی کے گھر میں ہی، نبی کے زمانے میں ہی، نبی کی موجودگی میں یہ تقریباً سلسلہ چل پڑا تھا۔ تو آیا یہ دیکھیں کہ اس معیار میں آپ کی انجیل پوری اترتی ہے؟ پھر آپ نے کہا جی آپ احادیث کو لے کے چلتے ہیں، تو احادیث کا معیار بھی اسی طرح جیسے آپ کے یہودی جو ہیں وہ تو تورا کو، تلمود کے وہ سوا نہیں مانتے، تو آپ تو پیارے بھائی آپ تو یہ دیکھیں کہ ہمارا جو حدیث کی کلیکشن ہے، جمع بندی ہے، اس کا آپ نے معیار دیکھا ہے؟ ہماری پوری ایک ایک کول کی حدیث کی سند ہوتی ہے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، پورا شجرہ اس کی ولدیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ بیچ میں مشکوک ہے تو علماء اس کول کو لیتے ہی نہیں۔ ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ضعیف روایات ہیں، جس کو علماء نے کہا کہ یہ ضعیف ہیں، یہ قابل مشکوک روایات ہے۔ تو آیا اس معیار میں آپ نے کوئی کول لیا ہے اناجیل کا، جو یسوع کے کئی، عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سو زمانوں بعد جو کول آپ نے جمع بندی کی، جیسے لوکا کہتا ہے کہ میں نے
یہ لوگوں سے سن سنا کے جو ہے یہ جتنے بھی اقوال مسیح میں نے اکٹھے کیے، تو ان اقوال مسیح کی جو آپ نے جمع بندی کی، ان کی وہ آپ کے پاس کیا سند ہے؟ کس سے لی؟ کس سے آپ نے سنا؟ جی وہ خدا کے خادموں سے وہ سنا. آپ ان خدا کے خادموں کے نام بھی نہیں بتا سکتے، کون ان کا شجرہ کیا تھا، ولدیت کیا تھی؟ کیا اس معیار میں کبھی آپ نے پرکھا؟ تو آپ کہتے ہیں جی قرآن کا حکم جو ہے وہ نماز کا حکم قرآن میں آیا تو اس کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. تو وہ حکم جو اس وقت نبی تو موجود ہے نا، جن کے اوپر وہ کتاب اتری ہے، جن کے وہ اللہ کے احکامات کی تشریح کرنے کے لیے تو نبی موجود ہیں اس وقت. تو اس طرح تو آپ کی تورا میں بھی بے شمار ایسے وہ جو قوانین ہیں، جو تورا میں صرف قوانین آئے ہیں لیکن ان کی ڈیفینیشن وقت کے نبی نے تالمود میں کی ہوئی ہے، لوگوں کی تشریحوں میں کی ہوئی ہے. تو پھر آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی عثمان بھائی، مبشر نہیں، میں رحیم بات کر رہا ہوں. اچھا جی، آپ نے دیکھیں قرآن کے بارے میں جو حوالے دیے ہیں، کیا آپ مجھے وہ حدیثیں پیش کر سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے دور میں جو 4 جو ان کے وہ تھے کاتبین کی، اس ٹائم پہ مجھے معلوم ہے زید تھے اور 3 اور تھے، جن سے یہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ اسے قرآن سیکھنا، مگر وہ ہمیشہ لکھتے نہیں تھے. آپ مجھے ذرا وہ دیں کہ 4 سے 5 کاتبین تھے، کیونکہ مجھے معلوم ہے صرف زید تھے وہاں پر کاتبین. اور ہر بات جو ہے وہ وہی جب آتی تھی تو ضروری نہیں تھا کہ ہر دفعہ وہ لوگ موجود ہوتے تھے، اسی لیے حدیث کے مطابق ان کو پتھروں پہ، ہڈیوں پہ، کھالوں پہ، جلدوں پہ بھی لکھا گیا تھا. صحیح ہے. اور حدیث کے اندر ہی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ او اچھا ہوا تم نے یہ آیت پڑھی کیونکہ یہ میں بھول چکا تھا. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ قرآن کی کہ وہاں پر جو ہے آپ کو یاد ہے جنگ یمامہ جو ہوئی تھی پیغمبر اسلام کے بعد، اس میں 72 سے زیادہ جو ہے حفاظ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. اس کی بنیاد کے اوپر حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے جو ہے زید سے کہ قرآن کو جمع کروایا تھا کہ اس کو ایک جگہ پہ جمع کرو، کیونکہ ہڈیوں پہ تھا، کہیں کھالوں پہ تھا، کہیں دوسرا تھا، ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا میرے بھائی. تو اور رہی بات جب اپنے بائبل کی کہیے 45 بائبلیں تھی، لوگ اٹھا کے گھومتے تھے، ذرا مجھے کچھ حوالے بھی بھیج دیں پلیز، تاکہ میں ان کو پڑھوں، پھر میں دیکھ سکوں کہ میں کہاں پر غلط ہوں اور آپ کہاں پر صحیح ہیں، یا آپ کہاں پر غلط ہیں اور میں کہاں پر صحیح ہوں. شکریہ. جی منیر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم میں سے کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا نا، کبھی مبشر صاحب ہوتے ہیں، کبھی اور 2-3 ساتھی ہوتے ہیں. تو پہلی بات رہی کہ اوپر جب میں آڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا، میں نے صرف 2 سے 4 کاتبین کا جو ہے وہ ذکر کیا. اگر آپ کا مطالعہ نا دین اسلام کے اوپر، تو حدیث میں ایک نہیں، کم از کم 50 کے راؤنڈ اباؤٹ کاتبین جو ہے جن کا نام آتا ہے، وہ معاویہ بن ابی سفیان، خالد بن ولید، ثابت بن قیس، اس طرح بے شمار جو کاتبین ہیں. پھر آپ کی اپنی بات میں ہی آپ کی بات کا جواب ہے. آپ کہتے ہیں جی اس وقت جو نسخے تھے وہ کاتبین ہر وقت موجود تو نہیں تھے ہوتے، وہ پھر جو ہے کوئی لکڑی میں لکھ لیتا تھا، کوئی ایسے لکھ لیتا تھا. وہ جو لکڑی میں لکھ لیتے تھے، ایسے لکھ لیتے تھے، وہ لکھنے والے کون تھے؟ وہ کاتبین ہی تھے نا. اور جو لکھا گیا وہ کیا تھا؟ وہ وہی تھی نا. تو اس سے خود سے ثابت ہو گیا جو وہی جو ہے اگر جو ہے وہ کہیں بھی لکھی گئی، چمڑے میں لکھی گئی، صفحے میں لکھی گئی، کہیں بھی لکھی گئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سورس آ رہا ہے، جو وہی کا آ رہا ہے، وہ لکھا گیا ہے اور لکھنے والے کاتبین موجود تھے. اگر کاتبین موجود نہ ہوتے تو یہ آپ لکڑی اور یہ پیجوں کا جو آپ دلیل بنا کے حوالہ دے رہے ہیں نا کہ وہ لکھے گئے تھے، تو وہ ظاہر ڈیفینیٹلی وہ لکھے گئے تھے، وہ کاتبین نہیں لکھے تھے اور وہ محفوظ بھی تھے. پھر آپ نے جو ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آیت بھول جاتی تھی، یہ حدیث بھی وہ مسلم شریف کی صحیح ہے. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس قرآن کی ذمہ داری میری ہے. فار ایک میں آرگومنٹ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایک ہمارا حافظ ہے، قرآن ہے، وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے قرآن، اس کو قرآن حفظ سارا ہوتا ہے، اور وہ نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت فرما رہا ہوتا ہے، اور اس کو کچھ وہ چیز 1-2 بشری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کو چیز بھول جاتی ہے. تو اس کے پیچھے جو وہ لقمہ دینے والا حافظ ہوتا ہے وہ اس کو دوبارہ ریوائز کرا دیتا ہے اور اس کو وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے. اور اگر یہ دیکھیں کتنی بڑی زبردست بات ہے، آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک وہ صحابی آئے اور انہوں نے آیت پڑھی اور نبی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے مجھے بھول گئی تھی. تو الحمدللہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا نا کہ اس قرآن کو محفوظ رکھنا میری ذمہ داری ہے. تو اب سوچنے کی بات ہے، آپ سے سوال ہے کہ وہ جو آیت صحابی نے پڑھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتی بشری تقاضوں کے مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ چیز آیت ان کے ذہن سے نکل گئی یا بھول گئے، تو وہ جو صحابی جو آیت پڑھا تھا اس نے وہ آیت کہاں سے لی؟ وہ نبی سے ہی لی نا آیت. تو اللہ نے اس آیت کو محفوظ ہی رکھا ہوا تھا نا، تو کہ اس صحابی نے پڑھی تو اللہ کے نبی کو وہ یاد آ گئی آیت. تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا یہ سبب ہے کہ کوئی بھی چیز ہے
وہ نبی کو یاد نہیں رہی، انسان ہونے کے ناطے تو وہ اللہ نے اس کا اسباب بنا دیا یاد کرانے کا۔ اور دوسری بات رہے گی کہ اس وقت یہ جتنے بھی کاتبین ہیں، اگر آپ حدیث پڑھیں، یہ عمر بن خطاب، عبداللہ بن سرا، یہ تقریباً 50-60 کاتبین بن جاتے ہیں جن کا پورا حدیث میں ذکر ہے کہ یہ اس وقت لکھتے تھے، جو بھی تھا نبی کے زمانے میں سب کچھ لکھ رہے تھے۔ اور سب سے بڑا جو اعتقاد کیا جاتا تھا وہ حفظ سے تھا، حافظوں کے جو سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا تھا۔ اب آپ اس چیز کو بھی اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت کاتبین تھے، وہ لکھتے تھے، چمڑوں میں لکھتے تھے، اور ایک نسخہ لکھا گیا تھا۔ پھر اس کتابی شکل میں جمع بندی جب کی گئی، یہ اس وقت کو آپ تروڑ مروڑ کے پیش نہ کریں۔ اس وقت جب ابو بکر اور حضرت عثمان کے زمانے میں یہ چیز ہوئی کہ یہ ہم صرف ایک ہی بات پہ، ایک ہی سورس پہ استدلال نہیں کریں کہ جناب ہمارے حافظ ہیں، ان کے سینوں میں یہ کتاب ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کو ہم جمع بندی کر دیں اور ایک کتاب کی صورت میں جو ہے ہم بنا دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی میرے صحابہ کی پیروی کرے گا وہ میری ہی پیروی کرے گا۔ تو یہ الحمدللہ حضرت حضور کے زمانے سے یہ تواتر چلا آ رہا ہے اس قرآن میں۔ اس تواتر کو آپ توڑ کے نہیں دکھائیں گے، کبھی نہیں دکھا سکتے۔ اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ آپ کی بائبل کا تواتر نہیں ہے، ہر 60 سال بعد 100 سال بعد آپ کے جو ہے یہ ہو جاتی ہے، چینجنگ ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو ہوگی آپ کے اسلام کے متعلق، اب اسی پیمانے میں جناب آپ کی بائبل کو آپ دیکھتے ہیں۔ اب جناب جتنے بھی آپ نے پیمانے بنائے ہیں نا، آپ کی اپنی کتاب میں آپ کے مسایہ نے لکھا ہوا ہے، یا ان کی تعلیم ہے کہ جس پیمانے میں تم تولے دوسروں کو تولتے ہو اسی پیمانے میں تم کو بھی تولا جائے گا۔ یہ ایک سٹینڈرڈ بڑا ہائی کلاس کا سٹینڈرڈ ہے۔ اور جتنے بھی آپ نے یہ اعتراضات آپ نے جمع بندی پہ قرآن پہ کیے، اس معیار پہ آپ کی بائبل دور دور تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ جتنی بھی بائبلیں جو ہیں نا آپ کے پاس ہیں، یہ 40 لوگوں نے الگ الگ زمانوں کے ٹائم میں آپ کی بائبلیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن ہم جب پوچھتے ہیں کہ ان کے مصنفین کون ہیں، آپ کے اپنے اسکالر کہتے ہیں کہ موسٹلی جو ان کے اوتھرز ہیں وہ نام معلوم ہیں۔ اب وہ کیسے؟ اب مجھے ذرا بتائیے، آپ کے فرسٹ کنگ ہے اوتھر کون ہے، سیکنڈ کنگ اوتھر کون ہے، فرسٹ سیمول اوتھر کون ہے، بک آف ایسٹر ہو از اوتھر، ٹھیک ہے، اور بک آف جونا اس کا اوتھر کون ہے۔ اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ جائیے گوگل میں سرچ کیجیے ریوائز اسٹینڈرڈ بائبل 1971 میں جو ایشو ہوئی ہے، اس کے پیج نمبر 12 سے 17 میں جائیے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کے اسکالر خود اس چیز کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب ان کے اوتھرز ہمیں معلوم نہیں ہیں، اور اسی کو آگے لے کے آپ جس کو کہتے ہیں کہ جن کے اوتھر معلوم نہیں، آپ کے اسکالر خود اس کو اٹیمپٹ کریں اور آپ اس کو کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے۔ لیکن ہمارا معیار دیکھیں، ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حدیث ہو گیا، کوئی بھی کول ہو گیا، اس کا ایک بھی مشکوک ایویڈنس جو ہو ہمارے نزدیک، ہم اس کول کو ہی رد کر دیتے ہیں، ہم کول کو ہی نہیں لیتے۔ تو دیکھیں ہم کتنے محتاط ہیں اپنے نبی کے کول کے متعلق، اور آپ جس کے اوتھر معلوم نہیں ہے اس کو آپ کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے۔ کبھی سوچا آپ اپنی بائبل کے بارے میں سوچیں؟ جتنا آپ قرآن کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، اتنا آپ اپنی بائبل کے بارے میں یہ کبھی اکیلے میں رات کو سوتے ہوئے سوچیں آپ۔ پھر دوسری بات رہے گی جی، جن جو چاروں اناجیل ہیں آپ کی ہوگی، یوحنا، متی، مرکس، لوک، یہ جتنی بھی اناجیل ہوگی، سوال تو یہ بنتا ہے کہ جناب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانے میں اس دنیا میں موجود تھے، کیا یہ چاروں اناجیل اس وقت ہے تھی، وجود ہے تھا ان کا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو منادی کرتے تھے، جو تعلیم دے رہے ہوتے تھے، آپ کی ان اناجیل میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح یہاں تعلیم دے رہا ہے، ہیکل میں تعلیم، کیا یہ اناجیل کھول کھول کے وہ لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے؟ اب ان کی ذرا تاریخ جو برتھ ہے نا آپ کی ان اناجیل کی، جس کو آپ میرے گلے میں ڈال رہے ہیں، میرے پیٹ میں ڈال رہے ہیں کہ میں اس کو قبول کروں، یہ خدا کا کلام ہے، اس کا معیار دیکھیں آپ۔ میں اپنے اسلام کے احادیث کے معیار میں دیکھیں میں کتنا اسٹرک ہوں، تو میں اس معیار کو چھوڑ کے تو اس معیار پہ آپ مجھے لا رہے ہیں جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یوحنا کی انجیل جو کب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح کے 140 سال بعد آئی ہے مارکیٹ میں، انجیل لکھی گئی ہے اور مارکیٹ میں آئی ہے، اور 140 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور متی کی انجیل 40 سال بعد مسیح کے بعد آئی مارکیٹ میں۔ لوکا کی انجیل 90 سال بعد آئی مارکیٹ میں، عیسیٰ علیہ السلام اوپر آسمان پہ چلے گئے۔ مرکز کی انجیل 80 سال بعد آئی، اور یہ 4 اناجیل ہے نا، ان کے ساتھ 70 75 80 اناجیل اور بھی ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ آپ مجھے کہتے ہیں جی مجھے پروف دیں کہ وہ اناجیل کون سی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا اپوکریفا کون سی اناجیل ہیں جن کو آپ غیر الہامی اناجیل کہتے ہیں؟ یہ انہی اپوکریفا اناجیل میں بھی ان 4 اناجیل جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا،
جن کو آج آپ الامی کہہ رہے ہیں، یہ انہی لسٹ میں تھی یہ ساری اناجیل. یہ پھر آپ کے وفد بیٹھے، پوپ بیٹھا، سارے معاملات ہوئے، یہ ان اپوکریفا اناجیل میں کسی زمانے میں یہ بھی آپ کے جن کو الامی اناجیل کہتے ہیں یہ بھی اپوکریفا اناجیل ہوتی تھی. یہ پھر کچھ متفق رائے سے جو آپ نے ان اناجیل کو الامی قرار دیا، اور باقی جتنی دی آج بھی اپوکریفا اناجیل ہیں ان کو آپ نے غیر الامی قرار دے دیا. یہ سٹوری تھی ساری. ٹھیک ہے، اب کبھی اس معیار کو بھی آپ نے پرکھا ہے کہ یہ اس کو آپ خدا کا کلام کہتے ہیں؟